اس وقت پوری دنیا کو ضرورت ہے کہ جذبہ جہاد کو دوبارہ مسلمانوں کے اندر زندہ کیا جائے. بہت ہی سائلنٹ پوائزن کے ذریعے آپ کو سبجیکٹ دیے گئے، ایسے مضامین پڑھائے گئے، ایسا نصاب دیا گیا، ایسے لوگ پیدا کیے گئے کہ جو انسانوں کے جذبات کو سمجھیں اور اس کے بعد ان کے جذبات کو آہستہ آہستہ سلو پوائزن کے ذریعے کل کرتے چلے جائیں. اور مسلمان سوسائٹی کے اندر جذبہ جہاد، جس سے کفر لرزتا تھا، کافر کو ایک ہی چیز پریشان کرتی تھی. کافر اس سے پریشان نہیں آپ مسجد کے اندر عبادت کریں، آپ 50 نمازیں پڑھیں، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے. کافر کو اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے کہ آپ پوری رات قیام کرتے ہیں، مراقبے کرتے ہیں، آپ مزارات کے اوپر لنگر کھلاتے ہیں اور چادریں چڑھاتے ہیں، آپ پوری رات نعت کی محفلیں سجاتے ہیں. کافر کو اس سے کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہوتی ہے. کافر کو مسئلہ ہوتا ہے جب آپ نظام تبدیل کرنے کی بات کریں، جب آپ غلبہ دین اور غلبہ اسلام کی بات کرتے ہیں، کیونکہ اسلام نے اصول دیا ہے الدین کلہ للہ. ساری دنیا پر دین ہوگا تو اللہ کا دین ہوگا. مسلمان کو اللہ نے یہ فریضہ دے کر بھیجا ہے کہ تم اس وقت تک لڑتے رہو گے جب تک پوری سرزمین کے اوپر اللہ کا دین نافذ نہ ہو جائے. مسلمانوں کا یہ جو جذبہ جہاد ہے، یہ ہے پرابلم کہ دنیا کے اندر مسلمان غلبہ حاصل کریں گے کیونکہ ان کے اندر ایک بنیادی فریضہ موجود ہے. سلو پوائزن کے تحت مسلمانوں کو سمجھایا گیا نہیں، جہاد کی بات نہیں کرو، لڑائی جھگڑے کی بات نہیں. اسلام تو امن کا درس دیتا ہے. تمہاری بہنوں کی عزت لٹتی رہے، تم کہو نہیں میرے بھائی، نہیں ایسا نہیں کرتے. شرافت کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ تمہارے بھائیوں کو قتل کرتا رہے، ان کے خون کی ندیاں بہاتا رہے، آپ کہیں نہیں یہ بہت بری بات ہے، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. عراق میں لاکھوں مسلمانوں کو مارنا نہیں چاہیے، بہت بری بات ہے. بس آپ امن کا درس دیتے رہے. جہاد بنیاد ہے، غیرت ایمانی بنیاد ہے. ہمارے اپنے ملک پر آج تک اسلام کا نظام نافذ نہیں ہو سکا کیونکہ ہم خود انگریزوں کے پٹھوں بنے ہوئے ہیں. ہمارے پاس بھی انہیں کا نظام ہے. اسی طرح بیرون ممالک کا بھی یہی حال ہے. ہم ایک ایک کر کے اپنی انگلیاں کٹواتے رہے. شام، عراق، فلسطین، افغانستان، اب پاکستان بھی اسی شکنجے کے اندر ہے. اللہ اس مملکت خداداد کو سلامت رکھے. ہماری افواج کو اللہ رب کریم جذبہ ایمانی اور جذبہ جہاد سے سرشار فرما دے. اگر وہ اعلان جہاد بلند کرتے ہیں اور حق کے لیے بلند کرتے ہیں تو یقین جانے پاکستان کا ہر نوجوان اپنا سینہ لے کر کھڑا ہوگا. مسلمانوں کے اندر جذبہ جہاد ایک قوت ہے جس کو ختم کیا جا رہا ہے. ہمارے موضوعات ہی بدل چکے ہیں. ہمارے موضوعات کیا ہیں جناب؟ چلہ لگانے کی کتنی بڑی فضیلت ہے. چلہ لگا لیجئے جناب، دیگ چڑھا دیجئے جناب، آپ فلانا وظیفہ کر لیں بیٹھ کر جناب، آپ مرغن قسم کی غذائیں کھا لیں، اس پہ فاتحہ دلا دیں جناب والا. آپ ایسا کوئی بہترین انسٹیٹیوشن قائم کر دیں جہاں پر بچوں کو ماڈرن کے ساتھ اسلامک ایجوکیشن دے دی جائے، ان کو نیم مسلمان کر دیا جائے، پورا مسلمان بھی نہ رہنے دیا جائے. ہماری ترجیحات ہی بدل چکی ہیں. ہمیں اس طرح کے عجیب و غریب الجھنوں میں الجھا دیا گیا ہے اور ہم الجھ چکے ہیں. دنیا نہ جانے کس قسم کے نظریات کی جنگ لڑ رہی ہے اور ہم اور آپ ابھی ان مسائل کے اندر گھرے ہوئے ہیں. کافر ہمارے ملکوں پر نظریاتی فتح حاصل کر چکے. وہ اپنے جدید ازمز جتنے بھی لے کر آئے ہیں، چاہے وہ کمیونزم ہو، سوشلزم ہو، ماڈرنزم ہو، جتنے بھی جدیدیات اور نظریات کی جنگیں ہیں، وہ اس کی فتح کے جھنڈے ہمارے ملکوں اور سرحدوں میں گاڑ چکے. ہماری قومیں ہماری نہیں رہی، ہمارے نوجوان ہمارے نہ رہے، ہماری ثقافت اب ہماری نہیں ہے. ہمیں ڈھونڈنا پڑتا ہے خال خال مسلمان ممالک کے اندر. اچھا، یہ اسلامی روایت کے اوپر پورا کاربند انسان ہے، کتنا انمول انسان ہے کہ مسلمانوں میں رہ کر مسلمانوں کی طرح زندگی گزار رہا ہے. سبحان اللہ. ہمارے لیے ایک اچھا مسلمان مسلم ممالک کے اندر ایک نمونہ بن کے رہ چکا ہے. ہمیں ڈھونڈنا پڑتا ہے. ہم اس قدر غفلت کی نیندوں میں جا چکے ہیں. مسلمانوں کو جاگنا ہوگا، غور و فکر کرنا ہوگا.